أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير المعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. سب مل کے دعائیں اور زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات على محمد وعلى محمد. عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اعزا ہے اور عنوان ہے شجر طیبہ. موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آج سورہ مبارکہ دہر کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کی ہے. کچھ مباحث اور نکات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سا آج کی حد تک سطح عمومی سے بات بلند کر کے گفتگو کی جائے. سورہ مبارکہ دہر ارشاد اقدس الہی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. یہ هل اتى کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ قد اتى، کہ یقیناً ایک ایسا وقت انسان پر گزرا ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو ایک ملے جلے پانی سے خلق کیا. نبتلی ہے تاکہ اس انسان کا امتحان لے سکے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے ہم نے اسے سماعت بھی عطا فرمائی اور بصارت بھی عطا فرمائی. اور فرمائیے گا انسان کی خلقت کے جو مراحل ہیں، شجر طیبہ ہمارا موضوع ہے.
ہماری جو خلقت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا آغاز ایک نجاست سے ہو رہا ہوتا ہے. قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے میں ممبر سے ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی دیکھیں بالفاظ دیگر جب ہم کہتے ہیں کہ شجر طیبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت، تو دیکھیں طاہر تو اس وقت ہم اور آپ بھی ہیں، نعوذ باللہ کوئی نجس تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا، ہم بھی طاہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری طہارت میں اور اہل بیت اطہار کی طہارت میں فرق ہے. اس لیے کہ ہماری طہارت دو بریکٹس کے درمیان ہے، یعنی ہماری طہارت دو نجاستوں کے درمیان ہے. اس لیے کہ جب ہم وجود میں آ رہے تھے تب بھی اس کا آغاز ایک نجاست سے تھا، جب انسان گزر جائے گا تو اس کا اختتام بھی ایک نجاست پر ہے. اور ہمارے اس وقت ہم طیب و طاہر ہیں الحمدللہ. پاک صاحب آپ سب یہاں تشریف فرما ہے، بہت سے انشاءاللہ باوضو تشریف فرماؤں گے. کوشش کیجئے کہ مجلس میں باوضو تشریف لائیں، اس کے الگ روحانی اثرات ہیں. اور ویسے ہی مجلس کے علاوہ بھی کوشش کیجئے کہ اگر ہمیشہ باوضو رہ سکے. امام خمینی علیہ رحمہ کے لیے ہم نے اپنے استاد سے یہ سنا ہے کہ جب رات کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیند سے تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے آنکھ کھلتی ہے پھر انسان سو جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے سنا اپنے استاد سے کہ اگر چند لمحوں کے لیے بھی ان کی آنکھ کھلتی تھی تو ویسے ہی نہیں سوتے تھے، پہلے جاتے تھے وضو فرماتے تھے پھر آ کر سوتے تھے، یعنی اتنی طہارت کا خیال کرتے تھے. تو دیکھیں اس وضو سے، اس غسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں طاہر کیا ہے. لا الہ الا اللہ نے ہمارے ظاہر کو پاک کیا ہے، محمد رسول اللہ نے ہمارے ایمان کو پاک کیا ہے، علی ولی اللہ نے ہمارے باطن کو پاک کیا ہے، خمس و زکوٰۃ نے ہمارے مال کو پاک کیا ہے. تو ہم بھی پاک ہیں، لیکن ہماری جو طہارت ہے وہ دو بریکٹس کے درمیان، دو نجاستوں کے درمیان ہے. جب ابتدا ہو رہی تھی تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ملے جلے ہوئے پانی سے خلق کیا. جب انتہا ہو رہی تھی تب بھی ایسے نجس کہ جب تک غسل نہ دے دیں اس وقت تک ہاتھ بھی کوئی لگا لے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مس میت. جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور آتے ہیں اور آگے بڑھ کر چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے لیں. حضرت ام ایمن وہاں موجود تھیں، وہ کانپنے لگی اس لیے کہ ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے لیکن اب تک میں نے غسل نہیں دیا ہے اور میں کیسے کائنات کے پاک رسول کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دوں. تو وہ کانپ رہی تھی. تو ایک مرتبہ حضور نے عالم جلال میں دیکھا کہ ام ایمن بچے کو مجھے دیتی کیوں نہیں ہو؟ کہ یا رسول اللہ ابھی تک میں نے اسے اس طریقہ کار کے مطابق جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسے اس طریقہ کار کے مطابق میں نے نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ نے عالم جلال میں کہا کہ اے ام ایمن تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے کائنات کی طہارت کے لیے بھیجا ہے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو ان کی جو طہارت ہے اس کا معیار کچھ اور ہے. جیسے صداقت ہے، ہماری صداقت کا معیار کچھ اور ہے، ان کی صداقت کا معیار کچھ اور ہے. یہ جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ یہاں سچوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہم عام مومن جو سچ بولنے والا ہے وہ نہیں. دیکھیں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. بہت توجہ کیجئے گا، یعنی آیت خود بتلا رہی ہے کہ ایمان والے کچھ اور ہیں اور صادقین کچھ اور ہیں. خود آیت میں موجود ہے یہ، اے ایمان والوں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ہماری صداقت کا معیار کچھ اور ہے، یہاں جو صادقین ہے وہ معیار کچھ اور ہے. ہماری صداقت کا معیار یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی نے پوچھا کہ جناب کل کمیل مہدوی صاحب نے تقریر کی تھی یہ 14 کربلا میں، یعنی کہ آپ نے کہا کہ جناب کی تھی، یہ سچی ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اچھا کبھی کیا کوئی اس میں غلطی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں کہا لیکن غلطی سے ہو سکتا ہے معاملہ. ہماری صداقت میں یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے. ان کی صداقت کا معیار کچھ اور ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا. اہل بیت کی صداقت کا معیار کیا ہے؟ ہماری صداقت یہ کہ ایک واقعہ ہو چکا ہو، اگر اس کی صحیح خبر دیں تو سچے، صحیح خبر نہ دیں تو کذب ہو جائے گا. اہل بیت کی ہم معیار یہ ہے کہ جو زبان سے نکل گیا. فرمایا کہ
درزی کو کپڑے دے دیے ہیں، اب رضوان جنت کو آنا پڑے گا. فرمایا بقول ایک اچھے ذاکر ہیں، انہوں نے فرمایا تھا گویا رضوان حسنین کا درزی بن کر آ رہا، ترقی ہو رہی ہے اس کی. تو ہماری صداقت کچھ اور، ان کی صداقت کچھ اور، ہماری طہارت کچھ اور، ان کی طہارت کچھ اور. ان کی طہارت کیا ہے؟ اب جس حدیث کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اہل سنت میرے بھائی وہ اہل سنت علماء سے پوچھیں، اور اہل تشیع جو سن رہے ہیں وہ اہل تشیع علماء سے پوچھیں. دونوں آپ کو بتلائیں گے. اہل سنت عالم کہیں گے کہ یہ سنن ترمذی میں ہے جلد نمبر 5 میں. اہل تشیع عالم کہیں گے کہ یہ من لا یحضر الفقیہ میں ہے، جسے شیخ صدوق نے لکھا ہے. یعنی دونوں روایت. ہم خلق ہوئے ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، چلیں اپنی جانب سے انسان کیوں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے. قرآن کی آیت کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک گیلی مٹی سے خلق کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد اس کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ ہم نے اس نطفے سے علقہ بنایا، جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے گوشت بنایا، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس ہڈی کے اوپر پھر گوشت کی تہ کو چڑھا دیا. 1400 برس پہلے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. قرآن کی عظمت کی دلیل ہے. 1400 برس پہلے ہم نے گوشت، ایک عمل دیکھیے جو آج میڈیکل سائنس ثابت کر رہی ہے، وہ پہلے سے حضور نے فرمایا ہوا ہے. تو ہم نے گوشت کی تہ کو اس ہڈی کے اوپر چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا، یعنی اس میں روح کو پھونکا. اس میں جتنے ثم ہیں، جتنے فا ہیں، حرف فا، کچھ طلبہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں مدرسے کے طلبہ یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ تشریف فرمائے فرش عذاب پر، وہ گواہی دیں گے اس بات کے. عربی زبان میں ایک فا ہے، ایک ثم. ثم یعنی کوئی عمل ہو کچھ فاصلے سے، فا یعنی کوئی عمل ہو فوراً. جو عمل شکم مادر میں فوراً ہوتا ہے اسے فا سے بیان کیا. یعنی خون، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، یہ فوراً ہے. تو فرمایا کہ خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، فوراً یہ عمل ہوا. پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، چونکہ روح 4 مہینے بعد آتی ہے لہذا ایک فاصلے کے ساتھ ہے. اب فصل اور بلا فصل کا آپ سے بڑھ کے کون سمجھے گا اس فا کی حیثیت کو. من کنت مولا، مولا کے نام پہ ایک درود بھیج محمد علیہ محمد. جی اور ہمارے جی ماشاءاللہ ساتھ رہے گا، تھوڑی زحمت ہے، پھر میں متصل ہو رہا ہوں بالکل. تو ہماری خلقت میں یہ سارے مراحل ہیں جس میں اتنی نجاستیں ہیں. اہل بیت کی طہارت، حوالہ یاد ہے سنن ترمذی اور من لا یحضر الفقیہ. اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے گھر تھے مسجد کے اطراف میں، مسجد نبوی، اس میں دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایسی حالت میں مسجد سے گزر جاتے تھے جس سے نہیں گزرنا چاہیے. وحی پروردگار نازل ہوئی کہ اے محمد ان سب کے دروازے بند کروا دو. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ، ترجمے میں تو مجھے وآلہ ہی کہنے کی اجازت ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. وہاں پر وآلہ نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان سے ویسے درود پڑھو جیسے اللہ نے تم سے نماز میں پڑھوائی ہے. نماز میں ہمارے سنی بھائی بھی وہ طویل درود پڑھتے ہیں، اور جس میں حضرت ابراہیم آل ابراہیم کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہمارے یہاں مختصر درود ہے. لیکن درود میں حضور پر درود ہے اور آل پہ درود ہے، جیسے نماز میں اللہ نے پڑھوائی. کچھ لوگوں نے گھٹا دیا، وہ آل ہی ختم کر دیا. کچھ نے ویلڈنگ سے جوڑ کے بہت سارے اور بھی شامل کر دیا آگے. تو وہ طریقہ رکھیں گے جو نماز میں ہے، جو اللہ نے سکھلایا ہے. اچھا غور کیجیے گا، میں حدیث سنا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا بسد الابواب، سب کے دروازے بند کر دو الا باب علی ابن ابی طالب، مگر علی کا دروازہ کھلا رہے. نہیں ابھی تو منزل اور آگے ہے، اور ابھی تو وہ بات کہنی ہے مجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں.
سب کے دروازے بند کروا، علی کا دروازہ کھلا رکھا. تو ظاہر ہے کہ بہت سے احباب تھے جنہیں تکلیف ہوئی اس بات پر. وہ آئے حتیٰ رسول اللہ کے رشتہ دار، اور ایک چچا کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے جو حضور سے خالی 2 سال بڑے تھے، تو انہوں نے آ کر حضور سے تقریباً ہم سن تھے، تو انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ اے محمد میں تم سے بزرگ ہوں، یہ علی جوان چھوٹا کل کا بچہ جسے ہم کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، تو اس کا دروازہ کھلا ہمارا دروازہ بند ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم اس میں ایک روزن دریچہ بنا سکتے ہیں چھوٹا سا؟ حضور نے کہا نہیں، اس لیے کہ جس حالت میں تم گزر نہیں سکتے اس پاکیزہ مسجد سے، اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے وہاں سے، لہذا بالکل دروازے بند رکھو. کہا اچھا ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور علی، شجرہ طیبہ میرا موضوع ہے، اور علی تو حضور نے سنن ترمذی کی روایت ہے ابی سعید سے، فرمایا کہ لا یحل احد ان یجنب فی ھذا المسجد الا غیری وغیرک. اے علی یہ لوگ وہ ہیں جو یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے، اور میں اور علی اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو ان کا جو ان کی جو طہارت ہے وہ خالی بدر، احد، خندق، خیبر تک نہیں ہے. جناب قمر جلالوی صاحب نے جو کہا تھا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، 2 انگلیوں سے ڈالی. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم 2 ہیں جو اس مسجد میں صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں. اور ملا یحضر الفقی میں شیخ صدوق نے تو آگے روایت لکھی جو اہل تشریح کے آئے، انہوں نے فرمایا کہ لا یحل ان یجنب فی ھذا المسجد الا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. انہوں نے آگے پورا لکھا اس بات کو کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ ہے. اسی خاطر ہے آپ نے آیت بہت سنی ہے لیکن اس کو اس انداز سے اس کی تفسیر تھوڑی سماعت فرمائیے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سب کو آیت یاد ہے لیکن اس پہ ذرا غور کیجیے. یہاں پر 3 ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ، رسول اور اولی الامر. اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ ہے. دیکھیں یا تو عربی زبان میں ایسے ہوتا کہ ایک اطیعوا ہوتا اور اس کے بعد عطف کر کے سارے حکم اس پہ آ جاتا، یعنی کیا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم. یہ نہیں آیت. نہ یہ آیت ہے کہ تینوں اطیعوا بار بار ریپیٹ ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. یہ بھی نہیں آیت. یعنی اب اردو زبان میں ترجمہ کروں، آیت یہ نہیں ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. نہ آیت یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. نہیں، شخصیتیں 3 ہیں، اطیعوا 2 ہیں. یعنی آیت یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا تو ایک بار اطیع ہوتا تینوں کے ساتھ، یا 3 بار الگ الگ ہوتا. یہ اتنا غور کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مجھ جیسے خطیب کا کلام نہیں، کبھی کوئی لفظ بڑھا دیا کبھی کوئی لفظ کم کر دیا. اللہ کا کلام نہیں. اگر اللہ کا کلام ہو، مرتضیٰ کا کلام ہو، مصطفیٰ کا کلام ہو تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک حرف کائنات کے نظام کو متاثر کر رہا ہے. زمین و آسمان اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اور ہمارے علی اگر کہہ دیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں، اب جو لفظ نکل گیا تو ختم. مولانا یہی کہا تھا کہ میں تو پڑھا دوں گا جنازہ، پھر ذمہ دار تم ہوگے. واقع ہے نا سب کے ذہن میں. جن کے ذہن میں نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لے جن کے ذہن میں ہے. اب ہر بات تو نہیں آ سکتی مجلس میں. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اس سے ایک بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اور ہمارے بس میرے ساتھ رہیے گا. یہ اللہ، رسول، اولو الامر، اطیعوا کتنے؟ 2. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں اس لیے کہ اطیعوا اللہ
اللہ کی اطاعت کرو. قرآن میں کوئی ایک لفظ چھوڑ دیجیے، ایک حرف بھی بے سبب نہیں ہے. یہ جو اطیعوا تکرار ہوا ہے ایک کے بعد ایک، علماء کہتے ہیں کہ اصل قرآن میں کوئی تکرار ہی نہیں ہے. لیکن مجھے اندازہ ہے رات کے اس پہر مشکل بات تھوڑا سا وصول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور میں بھی اس لیے کوشش عام طور پر یہ کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے بات کروں، لیکن کبھی بات ایسی آ جاتی ہے جو مجھے پیش کرنی پڑتی ہے، تو تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دو اطیعوا ہیں. علماء کہتے ہیں قرآن میں کوئی چیز تکرار نہیں ہے، حتیٰ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ ہے، علماء تفسیر اور علماء عرفان نے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الگ الگ مطلب لکھے ہیں. یہ تو ہم جیسے سادہ لوگوں کے، مجھ جیسے سادہ کے لیے ہے کہ ایک ہی ترجمہ ہے، شروع سے اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے، نہیں ورنہ ہر بسم اللہ کا الگ مطلب ہے. 30 سے زیادہ مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا الگ مطلب ہے. یعنی آپ قرآن میں غور کیجیے، اگر میں 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، پھر 2 جملے کہوں، پھر کہوں آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، پھر 2 جملے کہوں آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، پھر 2 جملے کہوں آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، نہیں مولانا کیا ہو گیا؟ 30-35 مرتبہ ایک تقریر میں کہہ رہے ہیں. اگر ایک عام بولنے والا ایک جملے کو 25 دفعہ تکرار کر دے تو کلام میں نقص پیدا ہو جائے. اور اگر اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یا اللہ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ عظمت قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے نا اس پہ. تو اب ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا الگ مطلب لکھا ہے، جو ڈیپتھ میں تفاسیر ہیں. اس کا ایک مطلب نہیں ہے، کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے قرآن میں، ہر چیز کا الگ مطلب ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں. اور ہمارے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ 2 مرتبہ اطیعوا کیوں ہے؟ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں سر. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. پہلے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اس لیے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے اس کے لیے کسی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ چونکہ اللہ ہے لہذا واجب الاطاعت ہے. اگر اللہ ہونا ثابت ہو جائے کسی کا تو پھر خود بخود واجب الاطاعت ہے. چونکہ وہ خدا ہے تو اطاعت کرو اس کی. خدا کی اطاعت ہے مستقل بالذات، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے آپ ہمارے کلمے میں دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ ہے بس. لیکن حضور کی اطاعت کیوں ہے؟ حضور کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. لہذا حضور کے کلمے میں محمد اتنا بھی ہلکا نہ بولیں کہ پھر مجھے کچھ اور موضوع بدلنا پڑ جائے. محمد ماشاء اللہ رسول اللہ. تو حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کسی کا ذکر نہیں، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر. اور علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. لیکن یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جناب ہر بات میں علی علی علی، آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں چیک کر لیجئے مائکروسکوپ سے، ہم نے کہیں علی تو بیچ میں نہیں چھپایا ہوا. دیکھ لیں کہیں کہ ایسا تو نہیں ہم نے کوئی زبردستی ڈال دیا ہوگا، چھپا دیا ہوگا. نہیں کچھ لا الہ الا اللہ کوئی اس میں وحدہ لا شریک کوئی نہیں ہے. محمد رسول اللہ حضور چونکہ نسبت اللہ سے، ان کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہے، لہذا حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اور علی کے کلمے میں علی و وسیع اللہ کا ذکر بھی ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. ایک نتیجہ دیتا ہوں، پہلے سے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یعنی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ اس جملے سے؟ اس لیے کہ پہلے پر ہے کبریا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. جہاں تک آواز جاری شیعہ عقیدہ یہ ہے، پہلے ہے کبریا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. یعنی مرتضیٰ سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے
ایک محمد مصطفیٰ بڑے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لا يجوز رد احد الصراط الا من كتب له علی الجواز۔ حضرت خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ حدیث ان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ پل صراط سے کوئی اس وقت تک گزر نہیں سکتا جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی محبت کا جواز موجود نہ ہو۔ تو جنت میں ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی پھر آیت پر آ جائیے، پہلے اسے تھوڑا سا ڈائسیکٹ کر لیں۔ اطیعوا اللہ کا یہ الگ معاملہ، اللہ کی اطاعت تو مستقل ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، الگ اطیعوا کا اضافہ کیا کہ دیکھو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت عمل میں تو کوئی فرق نہیں، جو اللہ نے کہا وہی رسول نے کہا، رتبے کا فرق ہے خالی۔ پہلا اطیعوا بتلا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، دوسرا اطیعوا بتلا رہا ہے کہ دیکھو رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، یہ ایک رتبے کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی بات واضح ہو گئی تو اب آگے جو آیت بڑھتی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں کسی اطیعوا کا اضافہ نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی جو اطاعت کا معیار محمد مصطفیٰ کا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اولی الامر وہ مان لیجئے جو ہم مان رہے ہیں، کوئی ایسا تو لائیے کہ جس کی اطاعت کا معیار رسول اللہ کی اطاعت کا ہو۔ کوئی زندہ باد، مرد آباد، کوئی اس لیول کا تو ہو اولو الامر میں سے کہ جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا جو علم، جس کی شجاعت، جس کا تقوی، جس کی استعداد، جس کی لیاقت، جس کی طہارت، جس کی خلقت جو برابر ہو سکے محمد مصطفیٰ کے، جنہوں نے اولو الامر یہ لکھا ہے کہ یہاں بادشاہ نے وقت مرادیں ان کے قلم بکے ہوئے، اس لیے کہ اگر ہم ردیف ہے رسول اللہ کی اطاعت کسی تو کیا اس بادشاہ کی اطاعت ہوگی جس کے دین ایمان کا پتہ نہ ہو؟ نہیں، اولو الامر وہ ہے کہ جو اطاعت میں رسول اللہ کے جیسا ہو، اس قابل ہو۔ یہ تو اور مشکل ہو گئی، کون علم میں، کون تقوی میں، کون سخاوت میں، کون شجاعت میں ایسا ہو کہ جو جس میں رسول کی شبیہ آ رہی ہو۔ کہ گھبراؤ نہیں، قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ ہم تمہیں بتلائیں گے کہ کون ہے کہ جو کچھ شباہت میں رسول جیسا ہے۔ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو نفس رسول بن کر جائے ایسے ویسے کو کہنے کا حق نہیں کہ ہم رسول جیسے، علی جیسے کو کہنے کا حق۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہے، جنگ خیبر سے ایک چھوٹا سا جملہ پڑھتا ہوں۔ کون ہے کہ جو رسول جیسا اس میں شبیہ آ رہی ہے؟ جنگ خیبر سے حضور واپس آ رہے ہیں، ایک یہودی خاتون نے بہت اچھا لذیذ گوشت پیش کیا کھانے کے لیے، بہت خوشبو آ رہی تھی اس میں۔ ایک صاحب جو ساتھ چل رہے تھے انہوں نے رسول سے پہلے اس میں ہاتھ مار دیا۔ آپ کو کہیں اپنی نیاز تو یاد نہیں آ رہی؟ شکر ہے، چلے۔ تو وہ جس کو دیا تو اس سے پہلے جب وہ صاحب لے کے ابھی کھانے لگے، ابھی کھایا نہیں تھا انہوں نے پہلے ہی لے لیا۔ مولا علی علیہ السلام موجود تھے۔ مولا علی نے کہا کہ دیکھو خبردار، جب تک رسول نے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا تم اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ خبردار، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ساری نمازیں بیکار، سارے روزے، اگر رسول سے آگے بڑھے اور ہمارے تو
وہ صاحب ہدایت طلب کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا علی تم رسول اللہ کو بخیل سمجھتے ہو کہ وہ مجھے گوشت نہیں کھانے دیں گے اپنے حصے میں سے؟ مولانا نے کہا بخل کی بات نہیں ہے، یہ آیت کی بات ہے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کیونکہ وہ صاحب گوشت کھا چکے تھے، بدن پر لرزہ طاری ہوا، گرا نیچے. رسول اللہ نے کہا کہ اس یہودی خاتون نے اس میں زہر ملایا ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے قبول کرتا یا رد کرتا اس نے وہ اٹھا کے کھا لیا. اچھا زہر کا اثر ہوا، مر گیا وہ. اب رسول اس کے جنازے کو لے کے مدینہ پہنچے، نماز جنازہ کا اہتمام ہونے والا تھا. ابھی نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے. اب سنیے گا میرے ساتھ جملہ. ابھی نماز جنازہ شروع ہونے والی تھی. رسول اللہ نے کہا این علی، علی کو بلاؤ. امیر المومنین تشریف لائے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کہا علی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسے پہلے معاف کر دو. اللہ اکبر. رسول جیسا کون؟ کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں معاف کر. یا رسول اللہ سبقت تو آپ سے کی تھی، معاف میں کر دوں؟ کہا اے علی اس لیے کہ کوئی تیری مخالفت کر کے کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے وہ رسول جیسا جس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، جس کی مخالفت رسول کی مخالفت ہے. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے. جب ہجرت کے موقع پر حضور نے کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ورنہ اس کے علاوہ کبھی مولا علی نے رسول کی اطاعت میں کوئی سوال ہی نہیں کیا. اگر مگر چونکہ چنانچہ کیوں کیسے لیکن کبھی علی نے پوچھا ہی نہیں. جو رسول نے کہہ دیا عمل کر دیا. تو ایک اور جملہ کہہ دوں، اور اسی خاطر ہے کہ رسول نے بھی علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان نہیں کی. میری بات پہنچ رہی، پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے. یعنی رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتا. اللہ اکبر. رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے تو حسن اور حسین ہوتے. ابھی بڑھاتے جائیے گا اس جملے کو. کوئی فضیلت اگر کہہ کے نہیں کہی کہ تو میرا بھائی ہے. ایک موقع تھا خالی مولا علی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مولانا اظہر حسین زیدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے حضور نے فرمایا ہاں علی میری جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے اور جان کا خطرہ. ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. تو وہ جو رسول جیسا ہو ایسا کہ اس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت، ایسا کو کوئی پھر مانے تو پھر بات کو آہستہ آہستہ آج کے تک اختتام پہ لے جا رہا ہوں. غور فرمائیے گا. دیکھیں ان کو جو اللہ نے ولایت عطا کی، یہ ولایت تکویناً تو ہے، نفس رسول علی. تکویناً ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر شے سے آگے ہیں. امام ہے نا، امام کا مطلب کیا؟
جو آگے ہو. کس سے آگے ہو؟ جو امام جماعت ہوتا ہے وہ جماعت سے آگے ہوتا ہے. جو کائنات کا امام ہے وہ کائنات سے آگے ہے، ہر شے میں آگے. تکویناً تو یہ آگے ہیں، یعنی علم میں، فضیلت میں، شجاعت میں، یعنی کوئی ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا. حتیٰ کوئی چاہے کوشش بھی کر لے. یاد ہے جنگ کرتے ہوئے مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ میں اور علی آج کہیں پر یہ ہے کہ برابر، کہیں پر یہ کہ ایک کا فرق ہے خالی بس. اس لیے کہ اچھا، یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا تو جواب دے رہا ہوں کہ مولانا مالک اشتر جنگ لڑ رہے تھے، امیر المومنین بھی جہاد فرما رہے تھے، یہ مالک کیا لڑتے لڑتے دیکھ رہے تھے علی کو کہ علی نے کتنے قتل کیے؟ جب انسان جنگ لڑ رہا ہے وہ علی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی امیر المومنین حالت جنگ میں کسی کو قتل کرتے تھے تو بس صدائے بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے تھے، اور مالک گویا اسے سنتے جا رہے تھے اور یاد رکھتے جا رہے تھے. اور ہمارے تو بس فرمایا کہ مولا آج تو ایک کا فرق ہے، یاد تا برابر ہو گئے. ابھی تو کچھ کہا نہیں تھا، فرمایا بھی نہیں، دل میں خیال آیا جو امام ہے وہ تکویناً آگے ہے، کوئی اس سے پہنچ ہی نہیں سکتا. کمال خبرداری خیال نہیں دل میں آنا چاہیے کہ مولا بس یہ تو ایک بات آ رہی تھی دل میں کہ تیرے سامنے جو آیا تو اب جانتے ہیں، تیرے سامنے جو آیا تو نے قتل کر دیا. میں نے اس کی نسلوں تک دیکھا کہ کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں آنے والا. خدا کی قسم یہ علی کی نہیں، علی کی ذوالفقار بھی وہ ہے جو نسلوں کو پہچانتی ہے. تو جو تکویناً آگے ہے، جو تکویناً آگے ہے یعنی اس تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اب اگر کو بہت شجاع ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ کیا نسلوں کو جانتا ہے؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھو امام تکویناً تو آگے ہے، یعنی کائنات کے نظام میں وہ آگے ہے. تمہیں تشریعاً شریعت کے نظام میں بھی اسے آگے رکھنا ہے اور اس کی اقتدا کرنی ہے. یہ اختیار ہمیں دیا ہے. یعنی اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے تو یہ طریقہ اللہ نے نہیں رکھا کہ مولا علی آئیں گے زبردستی اس کو اٹھا لیں گے. نہیں، کائنات کے نظام میں فضیلت میں وہ آگے ہیں. شریعت کے نظام میں ہم سے کہا تم اپنے اختیار سے انہیں آگے رکھو اور ان کی اقتدا کرو. زبردستی نہیں اٹھائے گا اللہ. اگر کوئی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو وہ مر نہیں جائے گا، زبردستی نہیں ہے. اور ہمارے کہ اس میں اختیار ہے، اختیار کے ساتھ انہیں آگے رکھو. ولایت کا مطلب ہی یہی ہے. ولایت کا مطلب یہ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا. میں نے آپ کو مولا سمجھا ہے، کل کہہ چکا ہوں، غدیر کی کچھ بات ہو چکی ہے نا. یہ ولایت کا من کن تو مولا، کیا خوبصورت جملہ رسول نے کہا تھا. ہر ایک کو زحمت تھوڑی دی ہے علی کو مولا ماننے کی. اللہ اکبر. کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ مانے علی کو. سب کے لیے زحمت نہیں ہے. من کن تو مولا، جو مجھے مان رہا ہے وہ مانے. اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. آگے آیت میں فرمایا کہ آپ پہنچا دیجیے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ آیت بدر میں آ جاتی انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، جہاں سارے دشمن سامنے تھے. احد میں آ جاتی، خندق میں آ جاتی، خیبر میں آ جاتی، نہیں، ہجرت کی رات میں آ جاتی. آیت آئی ہے غدیر میں. سارے اصحاب، سارے حاجی، سارے مسلمان، بھائی 3 اسٹار تو سب ہے کم از کم. مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، سبھی ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. آپ پہنچا دیجئے، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس لیے کیا لا الہ الا اللہ پہ شر نہیں ہوا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ پہ شر نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا تھا تو بچانے والا علی تھا. محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تھا، بچانے والا علی تھا. اللہ نے کہا علی ولی اللہ پہنچا دو، اب بچانے والا میں خود ہوں گا. اب میں بچاؤں گا.
اور یہ موضوع وہ ہے علی ولی اللہ والا. دیکھیں قرآن نے پہلے ہی بتلا دیا, اگر رسول بھی پڑھے تو شر ہونے کا خطرہ ہے. اتنا ڈینجرس موضوع ہے. لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ شر نہیں ہوگا, محمد رسول اللہ پڑھو وہ شر نہیں ہوگا. یہاں پر واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کافروں کو تو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس لیے ہے کہ ہاں کا مولا مانو انہیں. اس ولایت کو میں کل کی بات سے متصل ہو جاؤں, نہ محبت اہل بیت پر کوئی شیعوں کی اجارہ داری ہے, نہ ولایت علی پر کوئی شیعوں کی اجارہ داری ہے. ہم کو اس کے ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی. انٹرنیٹ پر کتاب آج بھی موجود ہے, اردو زبان میں کتاب ہے, نام عربی میں رکھا انہوں نے السیف الجلی, بھاری تلوار کس پر, علی منکر ولایت علی, جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر میری کتاب یہ بھاری تلوار ہے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے یہ, اور انہوں نے تمہید میں لکھا ہے کہ میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں, اس وقت وہ 51 برس کے تھے, کہ میں 51 برس کا اس سال ہوا ہوں, اور میں علی سے عددی برکت لینے کے لیے 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جس میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور پھر 51 انہوں نے حدیثیں لکھی جس میں سے ایک بھی ہمارے ریفرنس سے نہیں ہے. 51 حدیثیں لکھی جس میں پہلی حدیث یہ تھی من کنت مولا فہذا علی. اس میں کوئی ہماری اجازت داری نہیں ہے, اب غور فرمائیے گا. ہاں ولایت کا مطلب علامہ نقشبندی صاحب ہندوستان کے ایک عالم صوفی, وہ تقریر کر رہے تھے اور کسی نے کہا کہ مولا علیہ السلام پہ کچھ کہیے, تو انہوں نے کہا کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. عجیب جملہ ہے, آگے آپ غور فرمائیے گا. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. پھر سے کہتا ہوں, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. انہوں نے 51 حدیثیں لکھی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اہل سنت میں سے ہیں, کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے, کہ 100%. ان سے کو پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے آپ اہل سنت میں سے, کہ 100%. میں اہل سنت میں تشی نہیں ہوں, میں اہل سنت میں سے ہوں. میں اچھا آپ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, 100%. علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے, کہ 100%. کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہہ کے نہیں, اشارے سے بتلایا کہ دیکھو فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, اور علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو ولایت تو ہے ان کے پاس, تکویناً وہ آگے ہیں, ہمیں شریعت میں ان کو آگے رکھ کے ان کو فالو کرنا ہے. کیا مطلب مولانا ہم تو آگے رکھتے ہیں, ہم تو ان کو مولا مانتے ہیں. اگر فجر کی نماز میں سوتے رہ گئے تو علی کو آگے رکھا یا پیچھے کر دیا؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نماز کا ہر سال اس لیے کہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ بہت بڑا جوان طبقہ وہ یہاں پر آتا ہے, اور آپ مجھے عزت عطا فرماتے ہیں اور آتے ہیں اس فرش ادا پر سننے کے لیے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں, محرم میں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پابند رہتے ہوں گے, لیکن سارا سال کی بات ہے. لیکن جو مجلس میں آئے اور نماز نہ پڑھے وہ ویسا ہے کہ نعرے کسی اور کے ساتھ لگا گیا, ووٹ کسی اور کو دے کے چلا گیا. اور خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی, اول وقت نماز کی بات ہو رہی ہے. یہ جملہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا, ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اس لیے اول وقت اس کے بہت روحانی اثرات ہیں. کوشش کیجئے کہ اس پہ ضرور عمل کریں. ہر زندگی کے پہلو میں امام کو ہمیں آگے رکھنا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں, خاص طور پر جتنے جوان یہاں موجود ہیں, ایک جملہ مجھے اور ضرور کہہ دیتے ہیں. جہاں نماز عبادات میں سب سے اہم ہے, اور حقوق الناس میں والدین کا حق, یہ دو چیزوں کی آپ رعایت کر لیجئے, آپ یقین فرمائیے آپ کی دنیا ہی میں اللہ جنت بنا دے گا. یہ میں آپ سے, میری کیا حیثیت میں ذمہ داری لوں, میں حدیث سے ذمہ داری لے رہا ہوں آپ سے.
جو امام کا کلام ہے. ایک نماز کی اول وقت میں پابندی قضا تو کرنی نہیں ہے، لیکن اول وقت جہاں تک ممکن ہو آپ کے لیے. اور دوسرا والدین کی اطاعت. آقا مرشی نجفی کتنے بزرگ عالم ہیں، کتنی مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت پہنچے. مولا کے نام پہ درود بھیجیں محمد و محمد. کتنی مرتبہ پہنچے امام کی خدمت میں، اتنے جلیل القدر عالم. ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں زندگی میں کہیں، کبھی بزنس میں، کبھی جاب میں، کبھی کسی اور شعبے میں، ارے اتنی لک چل گئی، قسمت نے ساتھ دے دیا. نہیں میرے دوست، یہ قسمت نہیں ہوتی، یہ وہ والدین کی دعائیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کے حق میں چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہ کہیں کہ جناب یہ بس بائی چانس ہو گیا. کس نے کہا؟ اللہ کے نظام میں ایک ہی چیز پلانڈ ہے. چونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ والد نے والدہ نے کچھ ڈانٹ دیا تھا، اور چاہے اس وقت آپ حق پر تھے اور صرف اللہ کے حکم کی خاطر خاموش ہو گئے، اللہ نے کہا اسے صلہ وہ عطا کروں گا کہ اگر دنیا میں کہیں یہ مشکل میں گرفتار ہوگا. یہ نظام ہے اللہ کا. آقا مرشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے کہا تھا، کھانا تیار تھا، میری والدہ نے کہا کہ والد کو جگا دو. میرے والد آرام فرما رہے تھے، میں ان کے پاس پہنچا اور والد نیند میں تھے گہری، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں جگاؤں. دوسری طرف سے والدہ کا حکم بھی تھا کہ جگا دو، تو میں انہیں شانہ ہلا کر جگاؤں، یہ مجھے کچھ توہین آمیز محسوس ہو رہا تھا. تو میں ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے قدموں کو میں چومنے لگا. دفعتاً میرے والد بیدار ہوئے. وہ ان کے والد مومن آدمی تھے، لیکن ایک دکاندار تھے، عالم نہیں تھے، اور یہ ایک مجتہد تھے بڑے. انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا دیا اور بہت دعائیں دی. کہا بیٹا تو نے یہ کیا؟ کہا بابا آپ آرام فرما رہے تھے. علامہ مرشد نجفی کہتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ جو عمل میں نے اس وقت کیا تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام میں دو طرفہ ہے، جہاں پر والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے شفقت ہے. یہ دو، کیونکہ جب اتنے سننے والے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں والدین واقعی کوئی بہت کوتاہی کر رہے ہوں، تو دونوں طرف سے بات کرنی چاہیے. لیکن بہرحال تو یہ چیزیں ان کا خیال، یہ جب ان چیزوں کا خیال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے واقعی اس ولایت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. جب ہم نے ولی مانا ہے، یعنی امام علی آگے ہیں، ہم ان کی اقتداء میں ہیں، جو وہ کہتے جائیں گے ویسے کرنا ہے. اور ہمارے باقی تو پھر خطائیں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. پھر آتے امام حسین علیہ السلام کے در پر. حسین وہ ہے جس نے اپنی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. پہلے دن فطرس کو معاف کیا، آخری دن حر کو معاف کیا. پتہ چلا عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے. جب امام حسین علیہ السلام کے در پر آئیں گے پھر کوئی گناہگار ہے تو میں جملہ مکمل کر دوں. اداس شام شفق پھول گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. امام حسین علیہ السلام کا تو پھر در ہے. اداس شام شفق پھول گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت مل کے زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. اور بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا. اللہ اکبر. آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، 50 کروڑ کا ایک بنگلہ ہو، کیا ادب سے جھک کر سلام کر کے گزریں گے؟ 500 روپے کی ایک جھونپڑی ہو اور پر غازی کا علم لگا ہوا ہو، وہاں جھکیں گے، ادب سے سلام کریں گے؟ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا. لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اوپر غازی کا علم ہوتا ہے. میں کہتا ہوں غلط.
غازی کے علم کے نیچے ہمارا گھر ہوا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا شام شفق پھول گریا شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے. اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں، اس کو ڈر حسین کا ہے. اور بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا کہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. اللہ مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. حاصل کلام شعر ہے کہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. جو ویسے نعرہ حیدری یا علی کہیں گے ثواب تو ہے مولا علی اسلام کا نام لینے میں، لیکن وہی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والی بات، اگر ہاتھ اٹھا کے کہیں گے تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. یہ امیر المومنین اسلام کی ولایت. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، اب جیسے مولا آپ چاہیں. ویسے کہا جاتا ہے، مطلب ایک باطل محبت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، بس وہ اپنے محبوب کے پیچھے چل رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے استاد نے قومی، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ باطل محبت غلط ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے، اور اگر کہیں حرام نہ ہو تو عقلاً صحیح نہیں ہے کہ انسان اپنے فہم و شعور کو بند کر لے. انسان اندھا ہو جاتا کہ اپنے فہم و شعور کو بند کر لے، بس بلا وجہ پیروی کرتا رہے. ہمارے استاد محترم نے کہا کیوں نہ انسان ایسوں سے محبت کرے کہ جتنا آنکھوں کو بند کر کے بس فالو کرتا چلا جائے اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے. جہاں کوئی فکر ہی نہ ہو، کہا جاؤ تنور میں چلے جاؤ، اچھا مولا. جاؤ عباس خیمے ہٹا دو، چشم مولا. عباس مہلت دے کر آ جاؤ، جو حکم مولا. عباس پانی لے آؤ، جنگ لڑنے کی اجازت نہیں، جو حکم مولا. یہ اطاعت، محض اطاعت، جو کہہ دیا بس میرے مولا نے کہہ دیا کافی ہے. کاش، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کاش ہماری اور آپ کی زندگی ایسے گزر سکے. یہ ہے شجرہ طیبہ کو فالو کرنا، ان کی اطاعت کرنا. میں بالکل منزل مصائب سے قریب ہوتا گیا اور تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، میں مصائب شروع بھی نہیں کیا. چاہتا ہوں تھوڑے سے تفصیلی مصائب پڑھوں انشاءاللہ. آپ ہیں آمادہ؟ اب تو تیسری محرم بھی گزر گئے، چوتھی محرم کی شب آ گئی. آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم عاشور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے. کل میں چند شہزادوں کا ذکر کروں گا، زینب کے اون اور محمد کا ذکر ہوگا، ہو سکا تو انشاءاللہ طفلان مسلم کا ذکر ہوگا. تو آج چاہتا ہوں کہ کچھ اصحاب امام حسین پر گفتگو ہو جائے. رونے کو مجلس میں کون کون آیا؟ سبھی ظاہر ہے. اور کون ہے یہاں پر رونے والا؟ جن کی روحانی اور نورانی حیثیت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجلس عزا قبول ہوتی ہے. عراق کے ایک عالم، انتہائی شدید سے خستگی محسوس کر رہا ہوں، بس میں پڑھتا رہوں گا جسے جیسے توفیق ہوتی جائے وہ روتا چلا جائے. عراق کے ایک عالم ہیں، بیان فرماتے ہیں، ایک خاتون تھی، مومنہ خاتون عراق. ان کی ایک بیٹی تھی، ماں اور بیٹی دونوں مل کر عاشور کے دن مجلس کرتے تھے. بیٹی کا انتقال ہو گیا اور بوڑھی ماں رہ گئی. عاشور کا دن آیا، کوئی مناسب انتظام کر نہ پائی، بہت بوڑھی تھی، بس گھر میں بیٹھ گئی، یا حسین یا حسین کہتی رہی اور کہتی جاتی تھی کہ مولا آج عاشور کا دن ہے، میرے گھر مجلس ہے، لیکن تو کتنا غریب ہے. اس وقت کوئی ذاکر بھی نہیں، کوئی ذاکرہ نہیں جو تیرے مصائب پڑھ سکے. بس خود ہی یا حسین کہتی تھی، تھوڑے مصائب پڑھ لیتی تھی. مصائب تو آپ میں سے سبھی کو یاد ہے نا.
کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، صبح عاشور، دق الباب ہوا. اس محترمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ نقاب پوش بیوی ہیں. وہ آ کر کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے تیرے گھر حسین کی مجلس ہے. اسی خاطر ہے کہ مجلس کی قبولیت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں ہیں. آپ یہاں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہزاروں لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، لیکن قبولیت کس میں ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا ہو جو واقعاً یا زہرا کہہ کے حسین کو غصہ دے رہا ہو. اور آپ انشاءاللہ سبھی وہ ہیں، اور آپ کے تصدق انشاءاللہ میری نوکری بھی مولا قبول فرمائیں گے. غور فرمائیں. جیسے ہی بیوی نے کہا ہاں جی تشریف لائیے، آج امام حسین کی مجلس ہے. اس بیوی نے خود مصائب پڑھنا شروع کی. اور یہ خاتون کہتی ہیں کہ وقت کی ترتیب کے حساب سے مصائب پڑھتی رہی وہ بیوی. پہلے اصحاب حسین کے مصائب پڑھے، پھر بنی ہاشم کے مصائب پڑھنا شروع کیے، پھر قاسم کی پامال لاش کے مصائب پڑھے، پھر شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے. ایک وقت آیا عصر عاشور کا کہ وہ بیوی یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہوئے رش کھا گئی. جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، اس بیوی نے کہا تیرے گھر مجلس ہو چکی، اب میں جا رہی ہوں. وہ جب بیوی جانے لگی نا تو یہ جو محترمہ تھی کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے گھر میں ذاکرہ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتی تھی. مولا کا بھی حکم ہے کہ ہمارے شاعر کو، ہمارے ذاکر کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا کیا کرو. تو کہتے ہیں میں اس بیوی کے پاس آئی، میں نے اپنا صندوق کھولا، میں نے کہا میرے پاس یہ ہے، آپ ذاکرہ امام حسین ہیں، میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں آپ کو. اس بیوی نے کہا کہ مجھے اس ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اپنی خوشی سے. کہ نہیں، میں خالی حسین کی ذاکرہ نہیں، میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا. جس کا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ بی بی ان کی خاص نظر کرم ہے اس مجلس پر. نہیں معلوم وہ کسے دیکھ رہی ہوں اور کس سے راضی ہو رہی ہوں کہ ہاں تو یا حسین کہہ کر پھر حسین کے نام پر آنسو بہا رہا ہے. اے بی بی ہم اس قابل نہیں کہ واقعاً گریے کا حق ادا ہو سکے، اس لیے کہ گریہ تو امام زمانہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں. بی بی جتنا ہم سے ہو سکا مجھے ذکر کرنا ہے کچھ ہستیوں کا ذکر. حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کا دوست، کیا شان ہے. آپ میں سے کتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، اور اس فرش کے صدقے میں اللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے. حبیب ابن مظاہر ہے نا، جب جو عراقی آپ جب دیکھتے نا ان کی زری کے پاس کیا دعا مانگتے، کہتے ہیں سجلنا من زوار الحسین. اے حبیب آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا، آپ ہمیں بلائیے گا. گویا حبیب ابن مظاہر کو مولا نے یہ خدمت عطا فرمائی ہے کہ اے حبیب جو بھی میرا زائر آئے نا تجھے اس کا نام لکھنا ہے. وہ حبیب جو بالکل بچپن کا دوست ہے، جو حسین کے ساتھ ساتھ رہا ہے. مظاہر حبیب کے والد ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ کو نہیں، مولا علی علیہ السلام کو اور حسین کو دعوت دی تھی نا گھر پہ. جب مولا علی اور حبیب ابن مظاہر، مولا علی اور امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے، ایک مرتبہ مظاہر آگے بڑھے، علی کا ہاتھ دھلانے لگے. اس کے بعد امام حسین کی طرف بڑھے. مولا نے کہا نہیں، حسین امام ضرور ہے لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے میرا ہاتھ دھلا لیا، اب تیرا بیٹا میرے بیٹے کے ہاتھ دھلائے، تو خود نہ دھلا. کہ نہیں مولا میں اس شرف کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہ نہیں میں تجھ سے حکم دے رہا ہوں تو خود نہ دھلا. کہ مولا مجھے شرف. جب اصرار بڑھتا گیا کہ مولا میرا بیٹا حبیب ہے نا، وہ تڑپ رہا تھا کہ آقا حسین آئیں گے. وہ بار بار پشت بام پر جا کر، گھر کی چھت پہ جا کر وہ دیکھ رہا تھا میرا مولا حسین آیا یا نہیں آیا، میرا مولا حسین آیا یا نہیں آیا. یہاں تک کہ ایک موقع پر قدم لڑکھڑا گیا، وہ چھت سے زمین پر گر گیا، میرا بچہ دنیا سے جا چکا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بابا جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا بابا اس وقت تک حسین کھانا نہیں کھائے. حبیب وہ ہے جو حسین کی دعا سے زندہ ہوا. حسین نے کہا بیٹا تو دعا کر حبیب زندہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ حسین نے گویا دعا فرمائی، پروردگارا تو میرے حبیب کو زندہ کر دے. اور اسی خاطر تھا کہ حسین نے خط لکھا تھا. کسی کو اس انداز سے خط نہیں لکھا، میں نے حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے ایک دین کو سمجھنے والے یہ پیغام ہے. رجل فقیہ کوئی ہو حسین اسے خود بلائیں گے حبیب ابن مظاہر کے نام. واقعات آپ جانتے ہیں.
خط پہنچا حبیب کے پاس، لقمہ گلوگیر ہوا کہ لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا ہے، کسی بھوکے نے یاد کیا ہے کہ میرے مولا کا خط آیا ہے۔ آگے لکھا ہوا تھا، اے حبیب مجھ پر ایک مشکل وقت آ چکا ہے، ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور اس سے آگے جانتے کیا لکھا تھا، اے حبیب میں تجھے ویسے تو زحمت نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں میں کیا کروں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ ہیں، اے حبیب اگر ہو سکے تو حسین کی مدد کو خدا کی قسم کیا غربت ہے اس میں، وہ جو کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ حبیب تڑپ گئے، زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے، کیا سوچ رہا ہوں کیا کروں، کہا حبیب تجھے حیا نہیں آئے گی اگر قیامت میں ماں فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا حسین تیرے بچپن کا دوست تھا، تو نے حسین کا ساتھ نہ دیا، کہ بس میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میرا تو دل تڑپ رہا ہے میں حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤں، غلام کو سواری دے دی کہ تو چلا جا میں تیرے پیچھے آتا ہوں۔ حبیب کو کچھ پہنچنے میں دیر ہو گئی، غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے آقا کی سواری تو فکر نہ کر، اگر حبیب نہ آیا نا تو میں خود سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے فریاد کر کے کہا، اے مولا تو کتنا غریب ہو گیا کہ غلام بھی تمنا کرے کہ تیری مدد کو پہنچے۔ غلام کو ساتھ لیا، حبیب کا غلام بھی ساتھ ہوا، جیسے ہی پہنچے حسین کے لشکر میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ زینب کبریٰ نے بلا کر کہا، اما فضا یہ کیسی آوازیں ہیں، کہ بچپن کا دوست حبیب پہنچ گیا، کہ ایک مرتبہ اون محمد کو بلایا، اون محمد سے کہا کہ حبیب کے پاس جانا اور جا کر کہنا فاطمہ کی بیٹی نے تجھے فاطمہ کی بیٹی نے تجھے سلام کہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کربلا کی خاک سر پر رکھی، فرمایا کہا بیوی کی، یہ حبیب ہے، وہ جون ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مولا مجھے شہید ہونے کی اجازت دیں، کہ نہیں جون تم ہمارے غلام تھے، ہم مشکل وقت کے لیے نہیں رکھتے غلاموں کو، ہم نے آزاد کیا، کہ نہیں مولا مجھے اجازت دیں، کہ نہیں ہم نے تمہیں آزاد کیا جاؤ، ہم نے تمہیں جنت عطا فرمائی، کہ نہیں مولا ابھی تو نمک حلال کرنے کا موقع ہے۔ مولا نے پھر سے اصرار کیا کہ مولا میں سمجھ گیا، میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آ رہی ہے، میں حبشی غلام ہوں، آپ فرزند فاطمہ زہرا ہے، میری کیا مجال ہے مولا کہ میرا خون آپ کے خون سے مل سکے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ نہیں میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی، یہ تفریق ختم ہے، سب تقویٰ میں آ رہے جاؤ۔ ایک مرتبہ جون بھی چلے، جہاد کیا، زمین کربلا پر گرے، کہ مولا میرا آخری سلام۔ حسین پہنچے، جون کے سر کو گود میں لیا، جون نے سر زمین پر رکھ دیا، پھر گود میں لیا، پھر سر زمین پر رکھ دیا، کہ جون میں تیرا سر گود میں رکھتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے، کہ مولا یہ فاطمہ کے بیٹے کی گود ہے، میں تو حبشی غلام ہوں مولا۔ ایک مرتبہ جون کے سر کو گود میں رکھا اور حسین جھکے اور جھکے، فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا، فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی بنا دے، اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جون نے فریاد کی، اے حبیب، اے مسلم، آج میں تجھ سے زیادہ بہتر ہو گیا، حسین کا رخسار میرے رخسار پر۔ دو جملے سن لیجئے گا، آپ رو چکے ہیں، مجلس تمام ہو چکی ہے، بس اصحاب کرام کا کچھ ذکر چاہ رہا تھا۔ زہیر قین بھی ایک صحابی ہیں جنہیں امام نے میمنہ کا سردار معین فرمایا تھا۔ جب زہیر کی زوجہ تھی کوفہ میں، جب خبر ملی نا کہ شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، صاحب شہید ہو گئے، زوجہ نے غلام کو کفن دیا، جانتے کیا کہا؟ اگر یہ جملہ سمجھ سکو نا تو جب تک یہ یاد آئے گا یا حسین کہہ کے رو گے۔ زوجہ زہیر نے کہا، دیکھ حسین تو نواز رسول ہے نا، حسین کو تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا۔ ہائے رے غربت حسین، دیکھ حسین کو کسی نے کفن دے دیا ہوگا، لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا۔ جب وہاں پہنچنا تو زہیر کو کفن دے دینا اور اس کے بعد تو آزاد ہے۔ ایک مرتبہ وہ پہنچا، واپس آیا، جب واپس آیا تو ہاتھ میں کفن تھا۔ زوجہ نے کہا تو نے کفن کیوں نہ دیا؟ کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا 72 لاشیں بکھری پڑی تھی، مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں زہیر کو کفن دے دیتا، حسین کو کفن نہ دیتا،
ज़ौजा ज़ुहैर ने कहा अच्छा फिर हुसैन को कफन क्यों ना दिया? कहा मैं क्या करता, लाश की पहचान नहीं हो रही थी, इसलिए कि सरों को काट कर लोगे ने हुसैन का लाशा काबिल न था कि मैं पहचान सकूं। जानते हो फिर कफन कैसे दिया गया? दो जुमले सुन लीजिएगा मेरे साथ और या हुसैन के गिरिया फरमाइएगा। जानते फिर कफन कैसे? जब बनी असद का कबीला निकला, चूंकि हुसैन ने वादा लिया था हमारे लाशों को दफना के जाना, बनी असद का कबीला निकला और चाहता था कि लाशों को दफनाए, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। खुदा आपको करबला लेकर जा, आज भी हुसैन की पाइंती सीधी जानिब गंजे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, इस हैसियत में कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा लाशा किस शहीद का है। एक मरतबा राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई, उसने कहा ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बताता हूं कौन सा लाशा किस शहीद का है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है, देखो ये बुरैर हमदानी का लाशा है, देखो ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। एक एक लाशा दफनाते गए। फिर किसी ने पूछा ये किस शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टाबो तले बाबा। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम अता न फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन के। यहां पर है लेकिन करबला में अपने आप को महसूस कीजिएगा। आज करबला में लाखों लब्बैक या हुसैन कहकर ज़ाहिरीन मौजूद है। कोई मौला की जरी के सामने है, कोई गुंबद को देख रहा होगा, कोई गाजी सरकार के हरम में होगा। ऐ मौला काश ऐसा नसीब हो जाए मौका, कभी गाजी के हरम में जाकर हुसैन के मसाइब पढ़े, कभी हुसैन के हरम में जाके गाजी के मसाइब पढ़े। एक मरतबा उसने पूछा ये किस शहीद का लाशा है? क्या देखते रहे कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ। एक लाशा बाकी रह गया। अच्छा ये किस शहीद का लाशा है? मौला बैठ गए, कहा है मेरा बाबा। किसी गरीब की भी ऐसी तशरीह जनाजा ना हुई होगी जैसी तशरीह जनाजा हुसैन की हुई। इसीलिए एक बुजुर्ग आलिम ने कहा है कि जब भी करबला जाना नजरी के सामने खड़े होना, ये ना समझना कि कोई मैयत है जो दफन है, समझना लाश के टुकड़े हैं। सैयद सज्जाद बैठ गए, हुसैन को दफन किया, और जब दफन किया कोई अब ज़बाने हाल से पढ़ रहा हो, हुक्म क्या है जब मैयत को दफन करो? जानते हो ना, हुक्म यह है कि उसके चेहरे को किबला रुख कर दिया करो। सज्जाद ने कहा बाबा तेरी लाश पर तो सर ही मौजूद रहा, तेरे सर को किबला रुख कैसे करूं बाबा? एक मरतबा सज्जाद ने अपने लबों को हुसैन की कटी हुई रगों पर रखा और कहा हादा हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अत्शाना, ये वो हुसैन है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। जब सारे लाशें दफन हो चुके, बनी असद वालों ने कहा मौला वादा पूरा हो गया। कहा नहीं अभी एक लाशा बाकी रह गया, चलो मेरे साथ फुरात के किनारे। रिवायत में अब्बास का लाशा इतना बिखर चुका था और इतना टुकड़े हो चुका था कि काबिल न था कि उठ सके। मौला एक तरफ से उठाते थे, दूसरी तरफ से गिर जाता था, फिर एक तरफ से उठाते थे, कुछ टुकड़े गिर जाते थे। एक चादर को मंगवाया, लाश को चादर में रखा, मेरा मौला नीचे उतर गया। क्या सब दूर हो जाए, कोई करीब ना आने पाए। अब कयामत का जुमला है, जिगर फट जाता है। रावी कहते बहुत देर हो गई, जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा मेरा बीमार इमाम अपने चचा के सीने पर सर रखकर बैठे हैं और फरियाद कर रहे हैं कि ऐ मेरे गैरत, मातम करना, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बतलाने आया हूं। खुदा ने जो इम्तिहान आपसे न लिया वो आपका भतीजा सैयद सज्जाद दे रहा है। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेमकना चादर न हुई, आज कूफे का बाजार है, मुनादी निदा दे रहा है, ये फातिमा की बेटियां हैं, ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। और ऐ चचा, जिस बच्ची के लिए पानी लेने गए थे वो तमाचे खा गई। या हुसैन, या हुसैन, अरे गैरत सच्चा, सच्चा।
جزاکم اللہ. یہی گریے کا حق ہے مولا حسین علیہ السلام پر. نہیں معلوم کون اگلے برس تک ہے یا زندہ نہیں ہے. یہی وہ راتیں ہیں جو گریے گراتے ہیں. جتنا انسان رو سکے یا حسین کہہ سکے. آج چونکہ مولا سیر سجاد پر مصائب کا اختتام ہوا ہے، میں مولا کی ذات گرامی سے توسل کروں گا، اس لیے کہ مولا سیر سجاد. اب آپ سوچئے گا کتنے غریب ہے مولا آج تک بھی. آپ یہاں روشنی میں ہیں، سجاد کی قبر اندھیرے میں. ہمارے اور آپ کے گھر پر چھت ہے، سجاد کی قبر میں سمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. سجاد اسیر جور ہوئے. افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو. حجت خدا ہو اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو. حجت خدا ہو اور گلے میں توق ہو. یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات. سجاد کے صدقے میں جو مریض ہیں، جو کم روزگار بے روزگار ہیں، جن جن کی جو حاجت ہے، دامن پھیلا کے مولا سجاد کے نام پر مل کے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اتنا بڑا وجبہ اور بہتر. یا جیہان عند اللہ اشفع. ایک اور بار ظہور امام کے لیے. یا جیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. زیارت مولا حسین.